السلام علیکم۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل پاؤ گی، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کے جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ کیا پتا یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہتے کہ یہ نہ مرد ہے، اسے شادی ختم کروا دو۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں میری نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، اسے خود رشتہ ختم کر دیتا۔ بات شادی تک بڑھتی ہی نہ۔ میں محسود طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ مسلسل 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے بات کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہو، کون ہے وہ۔ بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھ سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے آتا اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس سے پوچھا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے دے کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلانے ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر پر نہ آیا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، میں ہوٹل کی طرف چل دیا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئی اور اس کو بولا اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے میری طرف سے آزاد ہو۔ جب تمہیں طلاق چاہیے تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں تم ہرگز نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنی میکے گھر میں ہے۔ طلاق نہیں مانگی اس نے، اور ہاں جس کے عشق میں وہ پاگل تھی۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن مجھے طلاق مت دینا، بس یہ ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور اس کو طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد 3 سے 4 سال لگی خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب شکر الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ دوسری بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے میں گزرے، اب میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں۔ اس کو مجھ سے عشق کی حد تک پیار ہے اور بے انتہا عشق۔ بعض دفعہ تو میں جھنجھلا سا جاتا ہوں اور اسے جھگڑ پڑتا ہوں کہ اللہ کی بندی میں دودھ پیتا بچہ نہیں۔ ایک وہ پہلی عورت، ایک یہ عورت، میں تو وہی تھا وہی ہوں۔
میری پہلی والی بیوی سنا ہے کہ اب پاگل ہو چکی ہے، میرے نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اس سے اپنی ہوش ہی نہیں رہی۔ اب ایک دو دفعہ زہر بھی کھا لیا مگر بچ گئی۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں میں ظالم ہوں، اس پر اتنے ظلم کیے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے، حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت ہی ہوتا ہے۔ یاران عشقی معشوقی لگا کر توقع کرنا یہ ٹھیک ہوگا، ذلت ہی ملتی ہے۔ میری بچیوں، بہنوں اور بیٹیوں، یاد رکھو، حرام محبت کا مقدر ذلت ہے، بس ذلت ہی ہوتی ہے۔